السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور جس نے پیدا کیا زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لانے والا ہے، وہو العزیز، اور وہ غالب بھی ہے، الغفور، بخشنے والا بھی ہے، الذی، اور وہ ایسی ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقاً، ایک دوسرے کے اوپر، ما ترى، آپ نہیں دیکھیں گے، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، رحمان کے پیدا کرنے میں، من تفاوت، کسی قسم کا کوئی بھی فرق، فرجع البصر، پھر لوٹانا اپنی نگاہ کو، هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی سوراخ نظر آئے گا، ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ لوٹانا اپنی نگاہ کو، کرتین، بار بار، ینقلب الیک البصر، آپ کی نگاہ واپس پلٹ آئے گی، خاسئاً، ذلیل و رسوا ہو کر، وہو حسیر، اور اس حال میں کہ وہ نگاہ تھکی ہوئی ہوگی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے مزین کیا، خوبصورت کیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، ستاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو، رجوماً، مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کو، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا، عذاب السعیر، شعلہ مارنے والا عذاب، وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے، کفروا بربہم، جو اپنے رب کے منکر ہیں، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اذا القوا فیہا، جس وقت وہ لوگ ڈالے جائیں گے، جس وقت وہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا، تو اپنے لیے وہاں وہ سنیں گے، شہیقاً، گدھے کی آواز، وہی تفور، اور وہ بہت زیادہ جوش مار رہی ہوگی، تکادو، قریب ہے، تمیزو، پھٹ جائے، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، کلما القی فیہا، جب بھی اس میں ڈالی جائے گی، فوجن، کوئی بھی فوج، سألہم، ان سے سوال کریں گے،
خزنتھا جہنم کے نگہبان، جہنم کے داروغے، الم یأتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالو تو وہ کہیں گے بھلا کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء کہ اللہ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم نہیں ہو اب تم، الا فی ضلال کبیر صاف اور واضح اور بڑی گمراہی کے اندر۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الملک۔ ملک کا لفظ پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے، آپ کے سامنے آ گیا۔ قرآن کریم سارے کا سارا ہی برکت والا ہے، شان والا ہے، فضیلت والا ہے، لیکن بعض صورتوں کو بعض صورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے، جیسے تمام پیغمبر برحق ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض پیغمبروں کو دوسرے بعض پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، کسی کو مقام بلند عطا کیا، کسی کو ان سے کم دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس قسم کی ایک آیت آتی ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ، کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت دی، مختلف انبیاء کو ہم نے کتابیں دیں، بعضوں کو ہم نے صحیفے بھی دیے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دیا تھا، کسی اور کو نہیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل دی، کسی اور کو وہ کتاب نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو کسی اور کو وہ تورات نہیں ملی، تو فضیلت قائم ہو گئی نا۔ اسی طرح قرآن کریم سارے کا سارا فضیلت والا ہے، لیکن بعض صورتیں دوسری بعض صورتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن یہ سورۃ الملک تمام صورتوں سے زیادہ سفارش کرنے والی ہے۔ یہ روایت نسائی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ اگر کسی گناہ گار کو دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہ گناہ گار یہ سورت پڑھنے والا ہو، تو یہ سورت کہے گی، اے پروردگار میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، اس کے حق میں، اس گناہ گار کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں مجرم کو فرشتے سزا دینے کے لیے جب پاؤں کی طرف آتے ہیں تو یہ سورت پاؤں کی طرف جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، کیوں کہ یہ وہ شخص ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس شخص کو عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورت اللہ کے فضل و کرم سے عذاب قبر سے نجات دلانے والی بھی ہے، اس لیے اس سورت کا روزانہ اہتمام کرنا چاہیے پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ہاتھ سے یہاں اللہ کا ہاتھ مراد نہیں، کیونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہیں۔ بیدہ، یدن کا ایک ظاہری معنی ہے، لغت عرب میں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ہاتھ والا معنی ہم مراد نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ یہ الفاظ جو جسم پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کی ذات چونکہ جسم سے ماورا ہے، جسم سے پاک ہے، تو ان الفاظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، ظاہری معنی مراد نہیں۔ جیسے یہاں یدن سے مراد ہاتھ ہے، تو یہاں ظاہری معنی ہاتھ مراد نہیں، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اصل اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ید میں ملک ہے، جس کے ید میں
ملک ہے، بیدہ الملک، اللہ کے ید میں، اللہ کے قبضے میں ہے ملک، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں پہ قبضہ، اختیار، یہ یدن کا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ مجازی معنی ہے، گمانی معنی ہے۔ اس کے متعلق ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے جو میں عقیدے کے سبق میں عام طور پر بیان کیا کرتا ہوں۔ اصل نظریہ یہ ہے کہ معتزلہ اور خوارج جب انہوں نے اللہ کی صفات کا، اللہ کی ان صفات کا جو صفات متشابہات ہیں، معنی بیان کرنا شروع کیا اور قرآن کریم کے الفاظ میں تحریف کی، کہیں کہا اللہ کا ہاتھ ہے، کہیں کہا اللہ کا چہرہ ہے، کہیں کہا اللہ کی پنڈلی ہے، کہیں کہا اللہ کے پاؤں مراد ہیں، تو جب اس قسم کی چیزیں انہوں نے عوام کے اندر بیان کرنا شروع کی تو علماء اہل سنت والجماعت میدان میں آئے، جن کا اصل نظریہ یہ تھا کہ ہم ان الفاظ کا معنی بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ صفات متشابہات ہیں، اللہ کے علاوہ ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی آیت کی اس آیت کی تفسیر میں معنی بیان ہی نہیں کیا تو ہم معنی بیان نہیں کرتے، اصل نظریہ یہ۔ لیکن جب یہ لوگ میدان میں اترے جو گمراہ قسم کے تھے، خارجی، معتزلہ، یہ میدان میں آئے، انہوں نے معنی بیان کرنے شروع کیے۔ اب عوام کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کا ایک مزاج ہے کہ ایک بات آپ بیان نہ کریں، کوئی اور بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس مولوی صاحب کو زیادہ نہیں پتہ، زیادہ علم اس کے پاس ہے، تو لوگ ان کی جانب راغب ہونا شروع ہو گئے، ان کی بات کو قبول کرنا شروع کیا اور قرآن کریم کے الفاظ میں تحریف کرنے لگے، اللہ کی صفات میں تبدیلیاں کرنے لگے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے لیے جسم کو ثابت کیا جائے تو جسم کو ایک دن فنا آ جائے گی، کل من علیہا فان، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ پر فنا نہیں ہے تو جسم تو فنا ہو جائے گا، اب وہ کسی طرح کا بھی جسم ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کا ہاتھ جیسے اللہ کی شان کے مناسب، تو بھئی بکری کا ہاتھ بھی بکری کی شان کے مناسب ہوتا ہے، کیوں بھئی؟ بکری کا ہاتھ بکری کی شان کے مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ گدھے کا ہاتھ گدھے کی شان کے مناسب ہے، انسان کا ہاتھ انسان کی شان کے مناسب ہے۔ جس طرح بکری کا ہاتھ فنا ہو جائے گا، گدھے کا ہاتھ فنا ہو جائے گا، انسان کا ہاتھ فنا ہو جائے گا۔ چلو اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ گدھے اور بکری کا ہاتھ ہوتا ہے، بندر کا تو ہوتا ہے، لیکن بندر کا ہاتھ اس کی شان کے مناسب ہے۔ کینگرو کا ہاتھ ہوتا ہے، کینگرو کا ہاتھ اس کی شان کے مناسب ہے۔ تو جب ہر چیز کا ہاتھ اس کی شان کے مناسب ہے اور اس کی شان کے مناسب ہاتھ پر فنا آ جائے گی، تو اگر اللہ کا ہاتھ تسلیم کر لیا جائے باوجود اس کے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان کے مناسب، تو اس پر بھی فنا آ جائے گی۔ اس لیے ہم نے یہ قصہ ہی ختم کیا، اللہ کے لیے ہم جسم کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جسم مانیں گے پھر اور بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ جسم ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ وہ جسم تو ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے، یا آپ کے گھر ہوگا یا آسمانوں پہ ہوگا، یا مسجد میں ہوگا یا بیت اللہ میں ہوگا۔ جسم تو ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوگا، یا زمین پہ ہوگا یا آسمان میں ہوگا، اور اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ کیوں موجود ہے ہر جگہ؟ بغیر جسم کے ہے۔ جو ذات جسم والی ہو وہ ایک جہت میں ہوتی ہے، یا مشرق میں ہوگی یا مغرب میں ہوگی، یا شمال میں ہوگی یا جنوب میں ہوگی، اور جو ذات بغیر جسم کے ہو اس کے لیے جہت کا ہونا ضروری نہیں، وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے۔ تو جسم ماننے سے اور بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے ہم جسم کے قائل ہی نہیں۔ پھر سوال پیدا ہو گیا کہ اس قسم کے الفاظ کا کیا کریں گے؟ یدن کا لفظ آ رہا ہے
تو اس قسم کے الفاظ کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے یہ نظریہ بیان کیا، ہم ان الفاظ کا معنی بیان نہیں کرتے، یہ صفات متشابہات ہیں جن کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ خاموش ہو گئے۔ پھر معتزلہ میدان میں آئے، انہوں نے معنی بیان کرنے شروع کیے، تو ایک گمانی معنی ہو سکتا ہے اس کا یہ معنی ہو، درجہ ظن میں، درجہ گمان میں ایک معنی بیان کیا، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے قبضے میں ملک ہے، اللہ کے اختیار میں ملک ہے۔ یہ یدن کا ترجمہ ہے، لیکن یہ حقیقی ترجمہ نہیں ہے، گمانی ترجمہ ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ تو نظریات بھی ساتھ ساتھ سمجھیں۔ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی متصرف ہے، اختیارات سارے اسی کے پاس ہیں۔ کسی دوسرے کو اس کائنات کے اندر اللہ نے رتی برابر بھی اختیار نہیں دیا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور جس نے پیدا کیا زندگی کو۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ زندگی دے کر موت تمہارے سر کے اوپر کھڑی کر دی کہ زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، موت کو یاد رکھو، اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے بچو۔ روزمرہ کا معمول ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کتنی کثرت کے ساتھ اموات ہوتی ہیں، دیکھ کر سن کر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ اگر موت نہ ہوتی تو آپ پھر تصور کریں کہ انسان پھر کس نہج پہ ہوتا، انسان کی خباثت کا اور اس کی درندگی کا پھر کیا انجام ہوتا، کیا انتہا ہوتی، کیسی کیسی بلائیں یہ لوگوں کے اوپر نازل کرتا، کیسی کیسی تکلیفیں یہ لوگوں کو دیتا، اور اس کائنات کے اندر نہ جانے یہ کیا کچھ کرتا۔ ابھی تو روزانہ اموات سننے کو ملتی ہیں، کبھی کوئی فوت ہو گیا، کبھی کوئی فوت ہو گیا، کبھی کسی کے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا، کبھی کسی کے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ جو تبع تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے محلے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو ایک ہفتہ ہمارے حلق سے روٹی پانی نیچے نہیں اترتا تھا، کہ اللہ جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے، تب بھی آخرت کا احساس پیدا نہیں ہوتا، دفنا کے واپس آتے ہیں، بلکہ وہیں میت کے قریب بیٹھ کر گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں زمانے کے بدلنے سے کتنا فرق لازم آ گیا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، دل مزید سخت ہوتے جائیں گے، دلوں کے اندر بغض، کینہ، عداوت یہ اور بڑھتی چلی جائے گی، باوجود اس کے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور پکار رہی ہے، انسان کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے، لیکن پھر بھی انسان سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کل کی بات ہے، ایک صاحب مجھے ایک آدمی کی وفات کا تذکرہ خوشی میں سنا رہے تھے کہ شکر ہے وہ مر گیا۔ یہ حال ہے اس دنیا کا۔ اللہ اکبر، موت اچانک آتی ہے، اس موت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے طرز کو دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور پھر زندگی کو پیدا کیا۔ حالانکہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، لیکن اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا، حیات کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، صرف اور صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حیات بھی اگر گزارنی ہے تو موت سامنے رکھ کر گزارنا۔ موت کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ زندگی گزارتے ہوئے بھی موت کا تصور اپنے ذہنوں میں باقی رکھنا۔ یہ موت کا تصور انسان کے ذہنوں سے نکل جائے، انسان درندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے سکیں کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب بھی ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ الغفور، بخشنے والا بھی ہے، اگر ضابطے کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو بخش دے گا۔ ضابطہ کیا ہے؟ کہ حقوق اللہ جن کی قضا ہے ان کو قضا کریں،
حقوق العباد ادا کریں، اللہ کے بندوں کو ستایا ہے تو معافی مانگیں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ پھر فرمایا الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، تہ بتہ، پہلے ایک پھر اس کے بعد دوسرا آسمان دنیا ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں۔ جتنا فاصلہ زمین سے یہ پہلے آسمان کا ہے، اتنا ہی فاصلہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کا ہے۔ ہر آسمان کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی 500 سال تک چلتا رہے تو جتنا سفر طے کرے گا زمین سے آسمان تک تقریباً اتنی مسافت ہے، لیکن فرشتے ایک لمحے میں آ جاتے ہیں۔ حرم کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 3 میل ہے۔ مقام تنعیم سے حرم کے باہر کا جو حصہ ہے، جس کو آج کی زبان کے اندر یا آج کے عرف کے اندر مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کعبۃ اللہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو مقام عرفات ہے یہ بھی حرم سے باہر ہے، تقریباً 10 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ جعرانہ یہ بھی حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے تقریباً 18-19 میل کا سفر بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ حرم کے علاقے سے نہ تو کوئی خاردار درخت کاٹا جائے، نہ ہی کسی قسم کا شکار کیا جائے، اور نہ ہی یہاں لقطہ اٹھایا جائے۔ لقطہ کہتے ہیں کسی کی گری ہوئی چیز، کسی کی چیز گر گئی، آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان بھی کر سکے کہ بھئی یہ کس کی چیز ہے، لے لو۔ نہ اس زمین کی گھاس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اذخر ایک خاص قسم کی گھاس ہے، وہ تو ایسی چیز ہے جو لوہاروں اور بھٹیوں کا کام کرنے والوں کے کام آتی ہے، لوہا اور سونا یہ گالنے کے لیے، اور گھروں کی چھتیں بنانے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، ہاں اذخر کاٹی جا سکتی ہے، اجازت دے دی۔ اب بعض حضرات نے اس روایت سے یہ استدلال کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی جو چاہیں کہنا چاہیں کہہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا الا الاذخر، کہ اذخر کاٹنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے جواب میں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ، جو علماء احناف کے وکیل ہیں، اپنی کتاب، ایک ان کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، ایک کتاب ہے مشکل الآثار، اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الا الاذخر کا جو استثناء آیا ہے وہ بھی بذریعہ وحی آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتلایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا الا الاذخر، حالانکہ چند سیکنڈوں کا صرف فاصلہ تھا کلام کے اندر۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اتنی جلدی وحی کیسے آ گئی؟ ادھر سوال ہوا ادھر جواب کے لیے وحی آ گئی۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُلْحِدٌ أَوْ زِنْدِيقٌ، اس کا صرف اور صرف ملحد اور زندیق ہی انکار کر سکتا ہے کہ اتنی جلدی وحی نہیں آ سکتی۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو کہے کہ اتنی جلدی وحی کیسے آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے یہ فاصلہ سمیٹ دیا گیا ہے، سیکنڈ میں نہیں لگتے، سیکنڈوں کے بھی وہ کتنے حصے کے اندر آسمان سے زمین تک پہنچ جاتے ہیں اللہ کا حکم لے کر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے اس رات جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں، جہاں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں فیصل آباد ہوں گے، اگلے منٹ میں لاہور ہوں گے، پھر ملتان ہوں گے، پھر کراچی ہوں گے، وہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ تو فرشتوں کے لیے یہ سفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فرشتوں کے لیے دیواریں ایسی ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے، کبھی بھی آ کے منڈیر پہ بیٹھ جائیں۔
تو فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان تہ بتہ، اوپر نیچے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ اس میں کوئی فرق نہیں دیکھیں گے۔ آپ اپنے کمرے کی چھت دیکھیں گے تو اس کو مزدوروں نے، مستریوں نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ بنایا، اس کو ہموار کیا، برابر کیا، لیکن پھر بھی اونچ نیچ کا فرق آ جاتا ہے، 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا آسمان، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا ہوا، لیکن اس میں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی آپ فرق نہیں دکھا سکتے، رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، اپنی نگاہ دوڑاؤ آسمان کی طرف، دیکھنے والوں ذرا دیکھو، تمہاری نگاہیں واپس پلٹ آئیں گی۔ هل تری من فطور، تمہیں کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر، بار بار دوڑاؤ، بار بار دیکھو، ایک دفعہ نظر نہیں آیا دوسری دفعہ دیکھ لو، دوسری دفعہ نہیں آیا تیسری دفعہ دیکھو، بار بار دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، ذلیل ہو کر نگاہیں واپس تمہاری طرف پلٹ آئیں گی، اور وہ تھکی ہوئی بھی ہوں گی، دیکھ دیکھ کے تھک جائیں گی، ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ سارا دن دیکھتے رہو آسمان میں، رتی برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ایک آسمان ہی کافی ہے، لیکن کسی نے سمجھنا ہو تو پھر سمجھ آئے، ورنہ نہیں آئے گی۔ اسی آسمان کے نیچے دیکھیں، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، چھوٹی سی عمارت آپ نے کھڑی کرنی ہو، نیچے ستون اور دیواریں لگاتے ہیں، اس کو نکال دو تو چھت نیچے آگے گرتی ہے، لیکن آسمان اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے کھڑا ہے۔ پھر ایک نہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، 7 آسمان جو کھڑے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی ٹیک موجود نہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، ستاروں کے ساتھ۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، یہاں ستارے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ۔ یہ شیطان اوپر جا کر فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ستارے سے ایک شعلہ نکال کر ان کو مارا جاتا ہے۔ ستارہ خود نہیں گرتا، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے چراغ جل رہا ہو اور آدمی اس میں سے تھوڑی سی آگ لے کر کسی کے اوپر ڈال دے، کسی کے پیچھے پھینک دے، تو ستاروں سے چنگاڑی نکلتی ہے، شیطانوں کے اوپر جا کے پڑتی ہے، اس سے کوئی مر بھی جاتا ہے، کوئی جھلس جاتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی بھاگ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیا ہم نے ان شیطانوں کے لیے شعلہ مارنے والا عذاب۔ یہ بسا اوقات جو شعلے ہوتے ہیں جو شیطانوں کے پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، یہ اتنے واضح، اتنے بڑے اور اتنے قریب ہوتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی پرسوں چوتھ کی بات ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، لبنان کے اندر رات کے 12 بجے ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ دن ہے۔ کیوں؟ شہاب ثاقب گزرا ہے، روشنی ہو گئی۔ اب یہ جو جنات کو ماری جاتی ہیں چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن دنیا کی سائنس کے مطابق اس کا کوئی اور نظام بھی ہے، لیکن ہم نے قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں یہی سمجھا ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اللہ کا نظام اپنا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے ان شیطانوں کے لیے شعلہ مارنے والا عذاب بھی تیار کیا۔ اب بعض ملحد یہ کہتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے، قرآن کریم کے اندر ہی آتا ہے نا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جنوں کو ہم نے آگ کی لو سے پیدا کیا، تو دوزخ کی آگ میں پھر ان کو کیا سزا ملے گی؟ جس کو آگ سے ہی بنایا اس کو آگ میں ہی ڈال دیا، اس سے کیا اس کو فرق پڑے گا؟ تو جواب یہ ہے جس آگ سے ان کو سزا ہونی ہے
وہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے جس آگ سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ سمجھنا ہو تو اس کو ایک اور انداز میں بھی سمجھا جا سکتا ہے، سمجھنے والے سمجھیں گے نا، جنہوں نے نہیں سمجھنا ان کو کیسے سمجھائیں۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہی مٹی انسان کے اوپر ڈال دی جائے، اس کو دبا دیا جائے مٹی میں، تو اس کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ یہ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی سے ہی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح ان کی تخلیق اگرچہ آگ سے ہوئی، لیکن جس آگ میں ان کو عذاب دیا جائے گا وہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تکلیف دینے والی ہوگی۔ آگ میں کتنا فرق ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر روایات موجود ہیں۔ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار اس طبقے کی حرارت مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ تو ایک سانس لے لے۔ فرمایا یہ جو سخت قسم کی گرمی آتی ہے یہ جہنم کا سانس ہوتا ہے۔ اسی طرح جہنم کا ایک ٹھنڈا طبقہ بھی ہے، سرد خانہ، جسے کہا جاتا ہے زمحریر، قرآن کریم میں اس کا طبقہ آتا ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس نے دوسرے ٹھنڈے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار اس کی ٹھنڈک نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، تو اللہ نے پھر اس کو اجازت دی کہ تو بھی ایک سانس لے لیا کر۔ تو یہ جو سخت قسم کی سردی کا سلسلہ آتا ہے یہ جہنم کے اس طبقے کا سانس ہے۔ اس کے ضمن میں آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ شیطانوں کو بھی عذاب ہوگا، چاہے آگ کا ہو یا برف کا ہو۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، سمجھنے والے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ جائیں گے، لیکن جنہوں نے نہ سمجھنا ہو، جن کا کام ہی اعتراض ہو، انہوں نے اعتراض ہی کرنا ہے، انہوں نے بات کو نہیں سمجھنا، اس ضد کی بنیاد پہ بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو منکر ہیں اپنے رب کے، یعنی رب کے احکام کے منکر ہیں، اللہ کی ذات کے وہ قائل ہیں لیکن اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، دوزخ کا عذاب ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اذا القوا فیہا، جس وقت وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، اپنے لیے وہ گدھوں کی طرح کی آوازیں سنیں گے۔ شہیق گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو شروع میں تیز ہوتی ہے بعض میں کم ہو جاتی ہے۔ دوزخ جوش مار رہی ہوگی۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں بھی تذکر آتا ہے نا، لہم فیہا زفیر و شہیق، تو یہ زفیر بھی گدھے کی آواز ہے، شہیق بھی گدھے کی آواز ہے، ایک ابتدائی آواز ہوتی ہے، ایک انتہائی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہنم کی آوازوں کا تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے جہنم غصے کی وجہ سے، اتنی تپش اور حرارت ہوگی کہ اس کی وجہ سے یوں لگے گا کہ اب پھٹی، اب دھماکہ ہوا۔ بعض اس کا یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو کافروں پر اتنا غصہ ہوگا کہ اس غصے کی وجہ سے یوں لگے گا کہ ابھی پھٹے گی، اتنا وہ سختی کے ساتھ ان کو مار رہی ہوگی، جھنجھوڑ رہی ہوگی کہ یوں لگے گا کہ بس ابھی دھماکہ ہوا اور ابھی سارا نظام خراب ہو گیا۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی، یعنی کافروں کا گروہ، مشرکوں کا گروہ، جن کو فوج در فوج جہنم میں ڈالا جائے، سألہم خزنتھا، خزنہ جمع ہے خازن کی، خازن پہرے دار، چوکیدار کو کہا جاتا ہے، معنی ہوگا سوال کریں گے ان سے جہنم کے چوکیدار، جہنم کے پہرے دار، وہاں جو پہرے دار فرشتے ہوں گے وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا؟ آج لشکروں کے لشکر جہنم میں آ رہے ہو، کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ جس کفر اور شرک کے راستے پر تم چل رہے ہو اس کا انجام کیا ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بڑے لوگ آئے تھے، انبیاء بھی آئے، انبیاء کے متبعین بھی آئے، صحابہ بھی آئے، صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین بھی آئے، اور امت کے اولیاء بھی آئے، داعی بھی آئے، مبلغ بھی آئے، علماء بھی آئے، صلحاء صوفیاء بھی آئے، ہمارے پاس تو بڑے آئے ڈرانے والے، لیکن
فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں کی، نہ وحی نازل کی، نہ کتاب نازل کی، یہ ساری چیزیں اپنی جانب سے مولوی بنا کے لے آتے ہیں۔ جواب کیا ملے گا جہنم کے چوکیدار کی طرف سے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہاں اب تم مستحق ہو اس بڑی گمراہی میں رہنے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، ان آیات پہ اگر ہم غور کریں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ قرآن کریم مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے غور و فکر کی کتاب ہے۔ تدبر قرآن، غور و فکر کریں قرآن کریم میں، سوچیں سمجھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، انسان اپنی اصلاح کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔